تصور کریں کہ ایک انسان ایک بالکل اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے میز پر ایک انتہائی پیچیدہ اور خوبصورت پہیلی یعنی ایک کٹی ہوئی تصویر کے بکھرے ہوئے ٹکڑے رکھیں۔ اب اس انسان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ ان ٹکڑوں کو چھو سکتا ہے، صحیح، ایک بہترین دماغ بھی ہے جو شکلوں کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جب تک اس کمرے میں روشنی نہ ہو تو کیا وہ واقعی اس پہیلی کی مکمل تصویر کو دیکھ یا جوڑ سکتا ہے؟ بالکل نہیں جوڑ سکتا۔ یعنی اندھیرے میں ہاتھ پاؤں تو مارے جا سکتے ہیں، تکے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن اصل تصویر کو سمجھنے کے لیے ان ٹکڑوں کے ساتھ ساتھ اس روشنی کی بھی قطعی ضرورت ہوتی ہے جو یہ بتائے کہ کون سا ٹکڑا کہاں جڑتا ہے۔ ہاں، یہ تشبیہ اس بنیادی کشمکش کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے جس پر ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ وہ روشنی اور وہ پہیلی کے ٹکڑے، یہ دونوں ہی اپنی جگہ ناگزیر ہیں۔ ہم اندھیرے میں بیٹھ کر کتنی ہی فکری مشقت کیوں نہ کر لیں، ایک بیرونی رہنمائی یا روشنی کے بغیر مکمل سچائی تک رسائی ایک ناممکن سی بات محسوس ہوتی ہے۔ بالکل ناممکن سی بات ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے علم اور عقیدے کی سب سے بڑی بحث جنم لیتی ہے۔ تو چلیں آج کے اس تفصیلی جائزے میں اسی بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ ضرور۔ ہمارا آج کا موضوع فلسفہ، روحانیت اور انسانی عقل کے ایک ایسے سنگم پر کھڑا ہے جو صدیوں سے انسان کو الجھاتا بھی رہا ہے اور سوچنے پر مجبور بھی کرتا آیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج ہمارے اس گہرے مطالعے کا ماخذ قرآن مجید کی سورت یونس کی 2 آیات ہیں جو کہ 10ویں سورت کی 100 اور 101 نمبر آیات ہیں۔ ہم ان میں موجود اس پیچیدہ تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایک بالادست الہی نظام اور انسان کی اپنی عقل کے درمیان پایا جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری بحث ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مشن آج یہ کھوج لگانا ہے کہ عقیدہ، جسے اکثر ایک اندھی تقلید یا بغیر سوچے سمجھے مان لینے کا نام دیا جاتا ہے، کیا وہ واقعی ایسا ہی کوئی جامد تصور ہے یا پھر اس کا کوئی بہت گہرا اور فعال تعلق اس کائنات کو دیکھنے کے انداز اور ہمارے اپنے شعور کے استعمال سے ہے؟ میں تو اس پر بات کرنے کے لیے کافی پرجوش ہوں۔ دیکھیں، اس موضوع کی اہمیت آج کے دور میں اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہم ایک ایسے وقت میں جی رہے ہیں جہاں معلومات ہر طرف بکھری پڑی ہیں، ہر شخص کے پاس حقائق کا ایک ڈھیر ہے، لیکن ان حقائق کو پرکھنے کا، ان سے کوئی بامانی نتیجہ نکالنے کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل۔ ہم آج ان قدیم تحریروں کی روشنی میں یہ جائزہ لیں گے کہ انسان کس طرح سچائی تک پہنچتا ہے، اور وہ کون سی نفسیاتی رکاوٹیں ہیں جو تمام تر ثبوتوں کے باوجود انسان کو اندھیرے میں رکھتی ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک نظریاتی بات نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ محض کسی نظریے کا مطالعہ نہیں، بلکہ انسانی ذہن کی ساخت کا ایک انتہائی گہرا تجزیہ ہے۔ اچھا، تو پھر سیدھا اس فکری چیلنج کی طرف چلتے ہیں جو اس متن کے بالکل آغاز میں ہی سامنے آ جاتا ہے۔ چلیں۔ اسپیری کا پہلا ہی حصہ ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ کسی بھی جان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لائے۔ جب میں نے اس تصور پر غور کیا تو میرے ذہن میں بہت سے سوالات کھڑے ہو گئے۔ میرا مطلب ہے، اگر ہر چیز کے لیے، یہاں تک کہ سچائی کو قبول کرنے کے لیے بھی ایک بالادست طاقت کی طرف سے کسی پیشگی اجازت یا آپ کہہ لیں کہ VIP پاس کی ضرورت ہے، تو پھر انسان کا اپنا ارادہ کہاں گیا؟ بالکل، انسان کا اپنا ارادہ کہاں گیا؟ یہ تو ایک طرح سے انسانی آزادی کو ختم کرنے والی بات لگتی ہے۔ جبر اور اختیار کی یہ بحث تاریخ کی قدیم ترین بحثوں میں سے ایک ہے۔ بظاہر یہ واقعی ایک تضاد محسوس ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان کو مکمل طور پر بے بس کر دیا گیا ہو۔ جی، یہی تو میری الجھن ہے۔ لیکن اس تصور کی گہرائی میں جانے سے ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ یہاں جو چیز حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ حصہ دراصل کائنات میں موجود ایک حتمی کنٹرول اور ایک آفاقی نظام کو تسلیم کروا رہا ہے۔ اچھا، یہ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ وہ اس کائنات کا خود مختار مرکز نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے اور مربوط نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یعنی انسان کو تھوڑا عاجز بنا رہا ہے یہ تصور۔ بالکل۔ سچائی تک پہنچنا محض انسان کی اپنی ذاتی فتح نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس بڑے نظام کے ساتھ ہم آہنگی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ 1 منٹ کے لیے یہیں رکتے ہیں۔ جی۔ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ انسان ایک بڑے نظام کا حصہ ہے، پھر بھی یہ اجازت والی بات الجھن پیدا کرتی ہے۔ وہ کس طرح؟
دیکھیں، اگر یہ مان لیا جائے کہ سچائی تک پہنچنے کا دروازہ صرف تب کھلے گا جب اوپر سے اجازت ملے گی، تو پھر انسان کوشش ہی کیوں کرے؟ یہ تو ایسا ہوا کہ کسی کو دوڑ میں شامل ہونے کا کہا جائے، لیکن اس کے پاؤں باندھ کر یہ شرط رکھ دی جائے کہ جب تک نظام اجازت نہیں دے گا تم بھاگ نہیں سکتے۔ یہ بڑی دلچسپ مثال دی آپ نے۔ کیا یہ سب ایک پہلے سے طے شدہ کھیل نہیں لگتا؟ اس میں انسان کی اپنی نیت یا کوشش کا کیا کردار باقی رہ جاتا ہے؟ میں یہ سوچ رہی تھی۔ یہ ایک بہت جائز اور منطقی الجھن ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس متن کی ساخت اور اس کا تسلسل اپنی اصل طاقت دکھاتا ہے۔ اچھا؟ وہ الہی اجازت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی منمانی چیز نہیں ہے۔ ایسا قطعی نہیں ہے کہ یہ اجازت کسی کو بھی بغیر کسی اصول کے یا محض اتفاقاً لاٹری کی طرح دے دی جاتی ہے اور کسی دوسرے سے بغیر کسی وجہ کے چھین لی جاتی ہے۔ اس پورے کائناتی نظام کے کچھ اٹل اصول ہیں۔ صحیح۔ اور اس اجازت کے ملنے کی جو اصل شرط ہے وہ اس متن کے بالکل اگلے ہی حصے میں کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ یعنی وہ شرط اسی آیت کا حصہ ہے؟ بالکل۔ جب ہم اس شرط کو سمجھتے ہیں تو جبر اور بے بسی کا وہ سارا تاثر جو آپ نے بیان کیا وہ یکسر ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ شرط کیا ہے جو اس بظاہر بند دروازے کو کھولتی ہے؟ وہ شرط انسان کا اپنا شعوری عمل ہے۔ کیا مطلب؟ متن میں انتہائی واضح الفاظ میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ وہ الہی نظام ان لوگوں پر گندگی یا عذاب مسلط کر دیتا ہے جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے۔ ویٹ، واقعی؟ جی ہاں، یعنی وہ روشنی یا وہ اجازت جو سچائی تک پہنچنے کے لیے درکار ہے وہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو فعال طور پر اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں۔ اوہ واو! الہی اجازت براہ راست انسان کی اپنی عقلی اور فکری کوشش کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک مکمل طور پر حیران کن زاویہ ہے۔ بالکل ہے نا؟ ہم نے تو ہمیشہ معاشرے میں یہی دیکھا اور سنا ہے کہ مذہب یا روحانیت ہمیشہ اندھے یقین کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ تصور عام ہے کہ جہاں عقیدہ شروع ہوتا ہے وہاں سوال کرنا بند کر دینا چاہیے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ لیکن یہاں تو معاملہ بالکل الٹ نظر آ رہا ہے۔ متن تو باقاعدہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا تو اس پر عذاب یا گندگی مسلط کر دی جاتی ہے۔ یہ تو ایک طرح سے عقل کو استعمال نہ کرنے پر سزا دینے والی بات ہو گئی۔ اور یہی اس پیغام کی سب سے بڑی جدت ہے۔ جس لفظ کا یہاں استعمال ہوا ہے یاقلون، اس کا مطلب صرف پیدائشی طور پر ذہین ہونا یا معلومات کا ذخیرہ رکھنا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی فہم، اپنی منطق اور اپنے شعور کو ایک متحرک اوزار کے طور پر استعمال کرنا، حقائق کو جوڑنا، ان سے نتائج اخذ کرنا اور سوالات اٹھانا۔ یعنی ایکٹیو ہو کر سوچنا۔ بالکل۔ جب تحریر یہ کہتی ہے کہ عقل استعمال نہ کرنے والوں پر گندگی ڈال دی جاتی ہے تو یہ دراصل اس ذہنی اور فکری زوال کی طرف اشارہ ہے جس کا شکار ایک بند ذہن ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جو قومیں یا جو افراد سوچنا چھوڑ دیتے ہیں وہ خود بخود جہالت، توہم پرستی اور ذہنی غلامی کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں۔ اگر میں اسے دوبارہ اسی پہلی والی تشبیہ سے جوڑوں جو ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی، جی بتائیں۔ تو یہ ایسا ہے کہ اندھیرے کمرے میں روشنی کا سوئچ موجود ہے لیکن انسان خود اسے آن کرنے کی زحمت نہیں کر رہا۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح۔ یا یوں سمجھ لیں کہ انسان کے پاس ایک غیر معمولی سپر پاور ہے، سوچنے اور تجزیہ کرنے کی طاقت، لیکن اس نے اسے احتیاط سے ایک ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا ہے کہ کہیں یہ استعمال ہو کر فرسودہ نہ ہو جائے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ الہی اجازت شاید اندھے عقیدت مندوں پر نازل ہوتی ہے، لیکن یہاں تو اصول یہ بتایا جا رہا ہے کہ سچائی کا دروازہ صرف ان کے لیے کھلتا ہے جو سوال کرتے ہیں، جو عقل لڑاتے ہیں۔ بالکل، اور جو اپنے دماغ پر لگی ہوئی زنگ آلود کنڈیوں کو خود کھولنے کی جرت کرتے ہیں۔ اس نقطے کو سمجھنے کے بعد وہ جو شروع میں ایک تضاد لگ رہا تھا کہ اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ مکمل طور پر حل ہو جاتا ہے۔ واقعی حل ہو جاتا ہے۔ الہی ارادہ اور انسانی عقل ایک دوسرے کے دشمن یا مخالف نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی عمل کے دو حصے ہیں۔ کائنات کا یہ اصول طے کر دیا گیا ہے کہ وہ حتمی رہنمائی اس کو ملے گی جو اپنی عقل کو حرکت میں لائے گا، جس کو آج کی زبان میں ہم کرٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی سوچ کہتے ہیں۔ بالکل وہی چیز۔ اس متن نے اسے ایک اختیاری چیز نہیں بلکہ سچائی تک پہنچنے کی سب سے بنیادی شرط قرار دے دیا ہے۔
عقل سے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں چھوڑا گیا؟ یہ بات فکری طور پر بہت مطمئن کرنے والی ہے کہ عقل کا استعمال لازمی ہے۔ کیا انسان کو صرف ایک بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے ہی خیالات کے تانے بانے بننے چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیا یہ محض ایک تجریدی اور فلسفیانہ مشق ہے، یا اس عقل کو استعمال کرنے کا کوئی عملی میدان بھی موجود ہے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ اس سوال کا جواب ہمیں اپنے آج کے مطالعے کے اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ آیت نمبر 101 ہے۔ اچھا۔ اور وہ جواب اس پوری فکری مشق کو محض خیالات کی دنیا سے نکال کر ایک بہت ہی ٹھوس، مادی اور عملی دنیا میں لا کھڑا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ تحریر واضح طور پر یہ حکم دیتی ہے کہ کہہ دیجئے کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی نظریاتی تبدیلی ہے۔ اوہ واو، یہ تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی استاد ایک طویل نظریاتی لیکچر کے بعد اپنے طلباء سے کہے کہ اب کتابیں بند کرو اور سیدھا لیبارٹری میں جا کر خود تجربہ کرو۔ ہاں، بالکل وہی بات۔ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ حقیقت میں چیزیں کیسے کام کرتی ہیں۔ تو کیا یہ بنیادی طور پر کائنات کے عملی مشاہدے کی طرف ایک واضح پکار نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ یعنی اس عقل کو استعمال کرنے کے لیے جو خام مال یا را مٹیریل درکار ہے وہ یہ پوری کائنات ہے؟ حقیقت میں یہ حصہ عقیدے کو صرف ایک روحانی اور غیر مری خول سے نکال کر طبعی کائنات اور زمین کے ٹھوس مشاہدے کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ قدیم فلسفوں میں اکثر یہ سمجھا جاتا تھا کہ سچائی صرف مراقبے یا محض ذہن کے اندر کی اڑانوں سے حاصل ہوتی ہے اور مادی دنیا ایک دھوکہ ہے۔ جی بالکل، ہم نے اکثر یہی سنا ہے۔ لیکن یہاں اپروچ بالکل مختلف ہے۔ یہ کائنات، ستاروں کی گردش، زمین کی بناوٹ، نباتات، حیوانات، یہ سب محض اتفاقی مناظر نہیں ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ وہ ڈیٹا ہے جس پر انسان کی عقل کو کام کرنا ہے۔ سچائی کی تلاش ہوائی باتوں سے نہیں، بلکہ ہمارے ارد گرد موجود کائنات کی حقیقتوں پر غور کرنے سے وابستہ کر دی گئی ہے۔ یعنی وہ تمام لوگ جو سائنس اور مذہب کو بالکل دو الگ الگ ڈبوں میں بند کر کے رکھتے ہیں، یہ اصول تو ان ڈبوں کو ہی توڑ رہا ہے۔ بالکل توڑ رہا ہے۔ یہ تو کہہ رہا ہے کہ کائنات کی کھوج لگانا، ستاروں کو ٹیلیسکوپ سے دیکھنا یا خلیوں کو مائکروسکوپ کے نیچے پرکھنا، یہ کوئی دنیاوی یا غیر روحانی کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو سچائی تک پہنچنے کا اور اس الہی اجازت کو پانے کا واحد راستہ ہے۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل وہ پروسیسر ہے اور یہ کائنات وہ ڈیٹا بیس ہے جسے اس پروسیسر نے پروسیس کرنا ہے۔ یہ ایک بہترین اور جدید تشبیہ دی ہے آپ نے۔ شکریہ۔ اس دعوت مشاہدہ کا بنیادی مقصد ہی یہ بتانا ہے کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے اندر معلومات رکھتا ہے۔ جب انسان اس مادی دنیا پر غور کرتا ہے تو اسے اس کے اندر چھپے ہوئے قوانین اور ایک بے مثال ترتیب نظر آتی ہے، اور ظاہر ہے ایک مقصد بھی نظر آتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ ٹھوس بنیاد ہے جو انسان کے اندر ایک سچے اور نہ ٹوٹنے والے یقین کو جنم دیتی ہے۔ علم کا حصول ایک مسلسل روانی کا نام ہے، اور کائنات انسان کے لیے وہ کھلی کتاب ہے جس کا مطالعہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ سارا خاکہ تو بہت منطقی اور سیدھا لگتا ہے۔ ایک حتمی نظام موجود ہے، اس تک پہنچنے کے لیے انسانی عقل شرط ہے، اور اس عقل کو استعمال کرنے کے لیے یہ پوری کائنات لیبارٹری کے طور پر دے دی گئی ہے۔ صحیح۔ لیکن میرے ذہن میں اب ایک سب سے بڑی الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ جی بتائیں، کیا الجھن ہے؟ اگر کائنات میں اتنی زبردست نشانیاں موجود ہیں، اگر سورج، چاند، ستارے، زمین کا نظام سب کچھ کسی بڑی سچائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور عقل کا استعمال بھی انسان کے لیے واضح کر دیا گیا ہے، تو پھر بھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سچائی تک نہیں پہنچ پاتے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب تاریخ میں اور آج کے دور میں بھی بے شمار انتہائی ذہین لوگ جن کا دماغی پروسیسر بہت تیز چلتا ہے، وہ بھی کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد کسی حتمی سچائی کے قائل نہیں ہوتے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ڈیٹا موجود ہے اور پروسیسر بھی بہترین کام کر رہا ہے تو نتیجہ کیوں مختلف آ رہا ہے؟ آپ نے اس پوری بحث کے سب سے حساس اور نفسیاتی طور پر پیچیدہ پہلو پر ہاتھ رکھا ہے۔ اچھا۔ اور اس کا جواب ہمیں اس متن کے بالکل آخری حصے میں ملتا ہے، جو انسانی نفسیات کی ایک بہت ہی گہری اور کسی حد تک تاریک حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حصہ یہ بتاتا ہے کہ اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، ان کے لیے نشانیاں اور ڈرانے والے کچھ کام نہیں آتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بات صرف عقل اور کائنات کے مشاہدے پر ختم نہیں
نہیں ہوتی. بالکل نہیں. اس کے پیچھے کوئی اور چیز بھی کار فرما ہے. یہ مجھے بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر کے یا ان پر مضبوطی سے پٹی باندھ کر بیٹھ جائے اور کوئی دوسرا شخص اسے دنیا کی خوبصورت ترین اور شاہکار پینٹنگ دکھانے کی کوشش کرے. آپ اسے مونالیزا دکھا دیں یا دنیا کا کوئی بھی عجوبہ لا کر سامنے رکھ دیں, وہ نہیں دیکھے گا. جی. جب وہ شخص اپنی آنکھ کی پٹی کھولنا ہی نہیں چاہتا تو اس کے لیے اس پینٹنگ کے وجود کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بالکل. ڈیٹا موجود ہے, رنگ موجود ہے, روشنی موجود ہے, دیکھنے کی صلاحیت بھی موجود ہے, لیکن دیکھنے کی جو بنیادی خواہش ہے, جو نیت ہے, وہی غائب ہے. یہ آنکھوں پر پٹی والی مثال اس نفسیاتی کیفیت کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے. یہ حصہ خالصتاً انسانی نفسیات، تعصب اور ہٹ دھرمی کی نشاندہی کر رہا ہے. یہاں ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو سچائی کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں اور انہیں کوئی ثبوت نہیں مل رہا. تو پھر کن کی بات ہو رہی ہے؟ بلکہ یہاں ان لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جنہوں نے پہلے سے ہی یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ کسی نئی حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے. جن کا بنیادی رویہ ہی انکار کا ہے. بالکل. اور جب انسان نفسیاتی طور پر خود کو بند کر لیتا ہے، جب اس کے اندر ایک تعصب، کوئی مفاد یا ایک فکری تکبر آ جاتا ہے، تو پھر اس کے سامنے کائنات کی کتنی ہی بڑی نشانیاں، کتنی ہی ٹھوس حقائق یا کتنے ہی طاقتور دلائل رکھ دیے جائیں، وہ سب بیکار ثابت ہوتے ہیں. یعنی کیا ہم اسے جدید نفسیات کی زبان میں کنفرمیشن بائس یا وہ کیفیت کہہ سکتے ہیں جہاں انسان صرف وہی دیکھنا چاہتا ہے جو اس کے پہلے سے بنے ہوئے خیالات کی تائید کرتا ہو؟ جی، آپ اسے بالکل یہ نام دے سکتے ہیں. اگر ایک شخص یہ طے کر لے کہ اسے کسی خاص دروازے سے نہیں گزرنا، تو آپ اس دروازے پر ہیرے جواہرات جڑ دیں یا اس کے پیچھے دنیا کی ہر نعمت رکھ دیں، وہ پھر بھی نہیں گزرے گا. صحیح بات ہے. تو اس ساری بحث کا نچوڑ یہ نکلا کہ صرف تیز عقل کا ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ تیز عقل تو ان لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے جو سچائی کا انکار کرتے ہیں. اور یہی وہ نازک مقام ہے جہاں عقل کی حدود متعین ہوتی ہیں. اچھا. عقل کا استعمال اس وقت تک نامکمل اور بالکل بے اثر ہے جب تک انسان کا ذہن سچائی کو قبول کرنے کے لیے اوپن مائنڈیڈ یا کھلا نہ ہو. بالکل. اگر کسی کے پاس دنیا کی بہترین اور جدید ترین دوربین ہے لیکن اس نے اس کے آگے لگا ہوا لینس کا ڈھکن ہی نہیں ہٹایا، تو اسے آسمان پر ستارے نظر نہیں آئیں گے. اسے صرف گھپ اندھیرا نظر آئے گا. جی. اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ آسمان میں تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن حقیقت میں مسئلہ آسمان کا نہیں، مسئلہ اس ڈھکن کا ہے جو اس نے خود نہیں ہٹایا. واہ، کیا زبردست بات کہی ہے. یہ متن ہمیں بتاتا ہے کہ بیرونی شواہد کی ایک حد ہوتی ہے. وہ کائنات کے حقائق آپ کو راستہ دکھا سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں، لیکن وہ زبردستی آپ کے ذہن میں داخل نہیں ہو سکتے. سچائی کو قبول کرنے کا ارادہ اور نیت انسان کے اپنے اندر سے آنی چاہیے. یہ تو ایک بہت ہی سنجیدہ اور گہری بات ہے. ہم اکثر اپنی روزمرہ زندگی میں بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو لاجک دے دیں، 150 حوالے دے دیں، حقائق کا انبار لگا دیں تو وہ مان جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس کا اندرونی ریسیور ہی بند پڑا ہے تو سگنل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کوئی رابطہ قائم نہیں ہو سکتا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں اس پوری تحریر کے پہلے حصے کی وہ بات جس پر ہم نے شروع میں طویل بحث کی تھی، وہ اجازت والی بات. جی ہاں، وہ دوبارہ ایک نئے معنی کے ساتھ جڑ جاتی ہے کہ اجازت کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا. اب سمجھ آئی. اب یہ بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اجازت دراصل ان لوگوں سے روک لی جاتی ہے جو خود کو سچائی کے لیے مکمل طور پر بند کر لیتے ہیں. الہی نظام کسی پر زبردستی حق نہیں تھوپتا. وہ نظام ایسے ہٹ دھرم لوگوں کو ان کے تعصب کے اندھیرے میں ہی چھوڑ دیتا ہے. کیا بات ہے. ہم نے اس تفصیلی جائزے میں جس طرح ان تمام کڑیوں کو جوڑا ہے، یہ واقعی ایک آنکھیں کھول دینے والا فکری سفر تھا. بالکل تھا. چلیں، جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے اسے ایک جگہ سمیٹتے ہیں. ہم نے آغاز کیا تھا ایک بظاہر نظر آنے والے تضاد سے کہ الہی مرضی اور انسانی ارادے میں کیا فرق ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے درمیان کتنا زبردست اور منطقی توازن موجود ہے. ہم نے جانا کہ تنقیدی سوچ یا عقل کا استعمال محض کوئی مشغلہ نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے نظام میں سچائی تک پہنچنے کی قطعی ضرورت ہے. صحیح. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ عقل کیسے کام کرتی ہے جب اسے کائنات کے کھلے مشاہدے کا میدان ملتا ہے، جب آسمان اور زمین کی حقیقتوں پر غور کیا جاتا ہے.
اور آخر میں ہم نے اس تلخ نفسیاتی حقیقت کا بھی سامنا کیا کہ اگر ذہن بند ہو، اگر انسان کی نیت میں ہی سچائی کو قبول کرنے سے انکار شامل ہو، تو دنیا کا بڑے سے بڑا ثبوت بھی بے معنی اور بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس ساری بحث کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سچی معلومات اور علم کے حصول کا عمل صرف ڈیٹا اکٹھا کرنے یا کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ بالکل، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کے لیے انسان کے اندر ایک عاجزی ہونی چاہیے، اپنے شعور کا انتہائی فعال استعمال ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر سچائی کو قبول کرنے کے لیے ایک کھلا اور غیر متعصب ذہن درکار ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اگر یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتیں تو پھر علم انسان کی رہنمائی کرنے کے بجائے صرف ایک بوجھ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ مطالعہ واقعی سننے والوں کو اور خود مجھے اپنے ہی رویوں پر غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جی، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں ہم نے بھی تو اپنی عقل کو زنگ لگنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، کہیں ہم بھی تو ایسے لوگوں کی صف میں کھڑے نہیں ہو گئے جو حقائق کے سامنے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کی دنیا میں پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا سوچئے، آج ہم جس ڈیجیٹل دور میں سانس لے رہے ہیں، یہاں تو انفارمیشن اوور لوڈ ہے۔ جی بالکل، ہر وقت سکرینز پر کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہر سیکنڈ میں کائنات کے بے شمار شواہد، ڈیٹا اور نشانیاں ہماری سکرینز پر آ رہی ہیں۔ لیکن اگر ایک بند ذہن کے لیے کائنات کے واضح ترین قدرتی شواہد بھی بیکار ثابت ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ معلومات کی کمی کبھی تھا ہی نہیں۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس لامحدود معلومات کے شور میں ہمارا اپنا اندرونی سمجھنے کا ارادہ ہی تو مفلوج نہیں ہو گیا؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا ہم اتنے سارے ڈیٹا کے ہوتے ہوئے بھی حقائق کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، یا ہماری انا، ہمارے تعصبات اور ہمارے الگوریدمز نے ہمارے ذہنوں پر وہ تالے ڈال دیے ہیں جنہیں ہم خود کھولنے کی زحمت نہیں کرنا چاہتے؟ بالکل، ہم بس اسکرول کرتے رہتے ہیں لیکن سوچتے نہیں۔ اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر اس جدید دور کی یہ نام نہاد روشن خیالی کیا محض ایک اور طرح کا اندھیرا تو نہیں؟ کیا بات ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج ہر اس شخص کو خود سے پوچھنا چاہیے جو سچائی کی تلاش کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا ہم واقعی اپنی عقل استعمال کر کے دنیا کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یا صرف بند آنکھوں سے ڈیٹا جمع کر رہے ہیں؟